سنا ہی ہے نا، تو انشاءاللہ مکمل حج کا ثواب مل جائے گا۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک مومنین پہ فرض کیا ہے۔ رمضان کے روزے مومنوں پہ فرض ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کی بشارتیں سنائی ہیں وہ بھی ایمان والوں کے لیے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ قدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے قیام کیا یا جس نے روزے رکھے ایمان کی حالت کے اندر احتساب کرتے ہوئے، پھر اس کے سارے گناہ معاف ہیں، یا جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا ایمان کی حالت کے اندر اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم فرمایا زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ نکلتے ہیں، لاس سے وہ نکلتے ہیں، گھاٹے سے وہ نکلتے ہیں، آمنوا جو ایمان لے آتے ہیں، جو مومن بن جاتے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ خسارے سے نکل کے ارننگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے بات کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مومن ہے کون؟ ویسے تو ہم سب ہی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، رمضان کے اندر بھی نہیں پڑھی، وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ لیکن اصل مومن کون ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ حضرات کے سامنے بس رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر 26ویں پارے کے اندر تذکرہ کیا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن بن گئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ شہادت کا اقرار کیا، تو کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے کہہ دیا کہ ہم مومن بن گئے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم ابھی تک مومن نہیں بنے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے اگر اپنے آپ کو کہنا تو یہ کہو کہ آپ اسلام قبول کیا ہے، آپ مسلمان ہوئے ہو، یہ نہ کہو کہ ہم مومن بن گئے۔ اللہ نے منع کرے، واضح منع کیا، قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ ہاں اگر کہنا ہے تو یہ کہو قولوا اسلمنا، کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کرنے والے مومن نہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے مومن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا مومن نہیں، تو پھر مومن ہے کون؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں آپس کے اندر ڈبیٹ نہ کرو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مومن کون ہے۔ مومن کہتے کسے ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ جو انما کا لفظ ہے نا، یہ کلمہ حصر ہے، اونلی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا صرف اور صرف یہ، اونلی یہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ انما المؤمنون، صرف اور صرف یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیفائن کر کے بیان کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لے کے آیا، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آیا، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اس نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ
اللہ کے راستے کے اندر، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اگر اس آیت پہ غور کیا جائے تو جنہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا تھا اللہ پہ ایمان تو وہ بھی لے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایمان لے آئے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ ثم لم یرتابوا، کہ پھر وہ ڈٹ جائیں، شک نہ کریں، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد ایرے گہرے نتھو خیرے کسی لات منات عزا کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کے جائیں، بلکہ وہ استقامت اختیار کریں توحید پہ اوپر، وہ کسی کی طرف نہ جھکیں۔ اگر مدد مانگنے کا موقع آئے تو وہ بھی اللہ سے، اگر عبادت کا موقع آئے تو وہ بھی اللہ کے۔ ثم لم یرتابوا، ڈٹ جائیں، شک نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شک نہیں کرنا ان پہ، کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ ایمان لے آئے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد کسی کی بات کو فوقیت نہیں دینی، پھر کسی امام پیر علامہ مفتی اس کی بات کو حیثیت نہیں دینی۔ اللہ کہتے ہیں ثم لم یرتابوا، جب اللہ کے نبی پہ ایمان لے آؤ پھر ڈٹ جاؤ، پھر شک نہیں کرنا ہے، پھر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، جو بھی بات آئے اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ مماثلت کرنی ہے۔ اگر مل جائے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس کی بات، پھر بات مان لینی ہے، اگر نہ ملے تو فاہو رد، اس کو مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فاہو رد، فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وجاہدوا باموالہم، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ۔ مومن کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ایمان پہ ڈٹ جانا۔ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ڈٹ گئے ہیں؟ فرمایا وہ جہاد کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ آج میرے محترم بھائیو، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے قیام بھی کیا، ہم نے صدقہ و خیرات بھی کیا، ہم نے دیگر امور عبادات کے کیے، لیکن کیا ہم مومن کی ڈیفینیشن کے اوپر ہیں؟ کیا ہم ان میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ اگر تم جہاد پہ نہیں رہو گے تو ذلتیں آ جائیں گی؟ کہ ہم ان کے اندر شمار تو نہیں؟ کہ اللہ کے نبی کا رمضان تو گزرا، زندگی کے اندر پہلا رمضان آیا، فرضیت کے روزے پہلی مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نے 17واں روزہ بدر کے میدان کے اندر رکھا ہے۔ تراویح پڑھی تو بدر کے میدان کے اندر، اگر اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ کے دعائیں کی تو مجاہدین کے لیے۔ رمضان کے اندر 17واں روزہ ہے، پھر خندق کھودی تو رمضان کے اندر، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تو رمضان کے اندر، امت کو سبق دیا کہ اگر اسلام کی عزت کا، حرمت کا مسئلہ آ جائے تو پھر پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھنے پڑے، 3 دن بھوکا بھی رہنا پڑے، خندق بھی کھودنی پڑے، رمضان کے مہینے کے اندر تراویح بھی ایسے ہی پڑھنی پڑے تو پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8ویں ہجری کا رمضان کیسا تھا؟ اللہ اکبر، 10 روزے سفر کے اندر ہیں، 10 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک فتح مکہ کا سفر ہے، فتح مکہ کا سفر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہمارا رمضان گزر گیا لیکن ہمیں یہ باتیں یاد نہیں ہیں میرے محترم بھائیوں، صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا من مات لم یغزو ولم یحدث به نفسہ، وہ آدمی جو اس حالت میں مرا، نہ اس نے کوئی غزوہ کیا، نہ جہاد کیا، نہ جہاد کے بارے میں اپنے دل کے اندر تڑپ رکھی، فرمایا وہ مر گیا تو وہ مات من شعبۃ النفاق، وہ منافقت کی موت مرے گا، مومنوں کی موت نہیں مرے گا۔ آج ہم مومن بھی سب سے بڑے، لیکن ہمارے بھائی فلسطین کے اندر کٹتے نظر آئیں تو ہمارے دل کے اندر کوئی ملال بھی نہ ہو۔ اگر ہمارے بچوں کے پیجے نکل جائیں، ان کو شہادتیں، ان کی شہادتوں پہ شہادتیں ہو، وہ ان کی مائیں وہ کہیں
کہ پاکستان والوں، مسلمانوں، تم اپنے بچوں کی جب شاپنگ کرو گے تو جو شاپر بچیں شاپنگ کے، جو شاپر ہیں وہ باہر نہ پھینکنا، وہ ہمیں دینا، ہم اپنے بچوں کے چیتھڑے جمع کر کے ان کو تدفین کے لیے بھیج دیں گے۔ ہمارے دل کے اندر پھر بھی نہ تڑپ آئے، وہ بچی کہے کہ میں اللہ کے پاس جا کے مسلمانوں تمہاری شکایت لگاؤں گی کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں کہ بلی کی شکایت پہ اللہ نے بڑی عابدہ جو عبادت کرنے والی عورت تھی، بلی کو بھوکا مار دیا، اللہ نے اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا۔ شکایت بلی کی، ادھر مسلمان کے بچوں کی شکایتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت ہے، 5-6 دن پہلے اس کی ویڈیو آئی، حقیقت بات ہے، وہ بات سن کے میرا دل جو ہے نا پھٹنے والا ہو گیا۔ کہتی ہے نہ میرے بچوں نے سحری کی نہ افطاری کی، ایسے شہید ہو گئے۔ کیا مسلمانوں ہماری کیا کوئی ہے سوچ؟ کسی کی سوچ آفاقی ہے، اجتماعیت والی سوچ ہے، اسلامی سوچ ہے کہ اللہ کے نبی کی سوچ کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بچی کو ایک یہودی نے پتھر مار کے تو پیجا نکال دیا، بالکل وہ مرنے کے قریب تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، صحابہ پہنچے، پوچھا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو وہ بول نہیں پا رہی تھی، صحابہ نے نام لینا شروع کر دیا، یہودی کا نام لیا، تو وہ بچی کہتی ہاں اس نے قتل کیا، مطلب صرف سر تھوڑا سا لایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھیوں جاؤ اس یہودی کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ اس یہودی کو لے کے آیا گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سر کے نیچے پتھر رکھو اور اوپر سے پتھر مار کے جیسے اس نے اس بچی کو قتل کیا، شہید کیا، مسلمان کی بیٹی کو، سیم ایسے ہی اس کو قتل کرنا ہے، اس کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان پیس دیا جائے۔ یہ ہے میرے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج مسلمانوں کے ہے کوئی؟ نہ کسی حکمران نے کوئی بیان دیا، نہ اس کے بارے میں کوئی بولے، نہ اس کے بارے میں کوئی ایفرٹ کرے۔ ہاں جو ایفرٹ کر کے اس کے بارے میں بہت باتیں نکل آتی ہیں، بڑی باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے لیے میں کہتا ہوں اپنے رمضان کو حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رمضان بناؤ۔ آج مسلطیں جو ذلتیں مسلط ہوئی ہیں اس کی وجہ بھی تو یہی ہے نا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ، اگر جہاد کو چھوڑو گے ذلتیں مسلط ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم بھائیو، آج ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو مجاہد بنانا ہے۔ وہ کسی پارٹی کا جہاد نہیں مانتے، نہ مانو، کسی گروہ کا جہاد نہیں مانتے، نہ مانو، کم سے کم اپنے آپ کے اندر، دل کے اندر تمہاری جہاد کی تڑپ ہو، اور صرف دل کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے قرآن مجید کے اندر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں جہاد کی تڑپ ہے، لو اراد الخروج لعدوا له عدہ، اگر تمہاری یہ سوچ ہوتی کہ تم نے جہاد کرنا ہے پھر تیاری کرتے، ٹریننگ کرتے۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مجاہد بناؤ، یہ صوفیت سے نکالو۔ اور آخری بات آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے وہ کمپنیاں جو کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ کر کے فلسطینیوں پہ ظلم کروا رہی ہیں، یہ کوک ہو گئی، ہم بڑے اللہ کی قسم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یہ کوک پیتے ہیں، چھوڑ دو اللہ کے لیے ان چیزوں کو۔ بوتل ہی ہے نا، دوسری کو پی لو، نہیں بھی پیئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے لیے یہ وہ چیزیں جن کا کنٹریکٹ اسرائیل کے ساتھ ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ یہ بھی ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو جہاد پہ کھڑا کرنا ہے، مسلمانوں کا ساتھ دینے والا بنانا ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو۔ تو اللہ کے فضل سے جماعت پہلے دن سے تقریباً 15 ماہ سے فلسطین کے ساتھ اس وقت سے ہی تعاون کر رہی، ہر لحاظ سے، جہاد کے اندر بھی تعاون ہے۔ ہم پرسوں میر محترم کے پاس گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جس طرح میری جماعت کے ادھر کارکن ہیں، اسی طرح ادھر ہمارے کارکن ہیں جو صبح کو لوگوں کے گھروں کے اندر سحریے دے رہے ہیں، رات کو جو افطاریاں دے رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ کارکن ہیں، ہم کو ان کو کوئی وظیفہ نہیں دیتے، وہ کارکن ہیں، وہ کام کر رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ تو وہاں پہ اللہ کے فضل سے سحر و افطار کا بھی سسٹم چلا، ابھی عید گفٹ بھی کل تقسیم کر دیے گئے، وہاں پہ ویڈیوز تصویریں آ گئی ہیں،
وہ بھائیوں تک پہنچی بھی ہیں، جنہوں نے چاہیے ہوں وہ انشاءاللہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی عید کی شاپنگ کے اندر، عید کی خوشیوں کے اندر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ان کے لیے فطرانہ، صدقہ، زکوٰۃ جو بھی ہو سکے ضرور اللہ کے راستے کے اندر دینی ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہے، جن کے نہ گھر ہیں نہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے۔ 22 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، امداد کے اوپر ہی وہ گزارا کر رہے ہیں، گھر بھی نہیں ہے، انفراسٹرکچر سارا تباہ کر دیا گیا، ہاسپٹل سارے تباہ کر دیے گئے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان کا ساتھ کھڑے ہونا ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جماعت اللہ کے فضل سے لگی ہوئی ہے، $100 کا ایک راشن پہ آ گیا وہاں کا، $1000 کا ایک ٹینکر ہے پانی کا، اسی طرح وہاں پہ خیمے ہیں، تو اردن سے سامان خریدا جاتا ہے، مصر سے خریدا جاتا ہے، تو ادھر سے پھر ادھر سے ہی آگے فلسطین کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور اپنا حصہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وحسن جزا فی الدنیا والآخرہ۔